السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ دنیا کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی تاریخ وہ داستان ہے جو صرف پتھر اور مٹی کی عمارت تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ، ایمان، عزم اور عبادت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے۔ کعبہ کی کہانی کا آغاز تب ہوتا ہے جب انسان ابھی اس زمین پر آیا بھی نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو سب سے پہلے وہ جگہ پاک کی اور برکت والی بنائی جو آج خانہ کعبہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلی دفعہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بھی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا پر بھیجا گیا تو وہ بہت اداس تھے۔ وہ جنت کی روحانی روشنیوں اور اللہ کے قرب کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جگہ دکھائی جہاں پر سب سے پہلی دفعہ فرشتوں نے تسبیح کی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس مقام پر عبادت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں تک کہ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی عمارت تیار کری تھی جو مٹی، پتھر اور روحانی نور کی ملاوٹ سے خدا کی رحمت سے بنائی گئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ طوفان اور کچھ تباہی ایسی آئیں کہ وہ عمارت مٹ گئی اور صرف اس کی جگہ یادگار کے طور پر زندہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ عظیم طوفان آیا جو دنیا کے تمام شہروں اور بستیوں کو مٹی میں ملا گیا، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت بھی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جگہ صرف مٹی اور پتھروں کے نیچے دبا دی گئی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق یہ مقام پھر بھی مقدس اور پاک رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے سلسلے میں مکہ کی طرف بلایا تو وہ جگہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق روشن ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دیں۔ یہ جگہ بالکل ریت اور پتھروں کا ایک ٹیلہ تھا، نہ پانی تھا اور نہ کوئی انسان۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا بچہ پیاس سے رو رہا ہے تو وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان پریشانی میں دوڑنے لگی کہ کہیں سے شاید ان کو پانی مل جائے۔ یہ وہی واقعہ ہے جہاں سے آج حج کے دوران صفا مروہ کی سعی کی روایت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں زمین پر لگے تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جس کو آج تک لوگ پی رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی عمارت کی دوبارہ بنیاد رکھیں۔ قرآن میں یہ واقعہ پاک الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ پتھر الگ الگ جگہ سے لائے گئے اور ہر پتھر اللہ کے ذکر کے ساتھ لگایا گیا۔ جب عمارت مکمل ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہو اور اس کی حفاظت قیامت تک رہے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص پتھر لگایا جو آج حجرہ اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور شروعات میں سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ عمارت اللہ کے وعدوں کے مطابق لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنی۔ مکہ میں کچھ قبائل بس گئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے والے حنیف تھے، مگر وقت کے ساتھ ان میں شرک کا اثر آنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے دور میں لوگوں نے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی دور تھا جب شرک اور بت پرستی عرب کے ہر کونے میں پھیل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی۔ جب سمندر کا طوفان اور آگ کے واقعات آئے تو عمارت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ یہ وہی دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان تھے۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران جب حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا سوال آیا تو قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ حجرہ اسود کو اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حکمت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، اس پر حجرہ اسود رکھا اور سب قبائل کے سرداروں کو کہا کہ وہ کپڑے کو اپنی طرف سے اٹھائیں۔ جب پتھر اٹھا کر جگہ تک پہنچایا گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے لگایا۔ یہ واقعہ آج تک آپ کی حکمت اور عدل کا ثبوت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب فتح مکہ ہوا تو سب بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گرا دیا۔
اللہ کے اس گھر کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین نے خانہ کعبہ کی حفاظت اور عمارت کی مزید مضبوطی پر توجہ دی۔ اس کے بعد امیہ اور عباسی دوروں میں خانہ کعبہ کے اندر اور آس پاس نئے حصے بنائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت آگ لگ گئی تھی جس نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت کے دور میں حج کے لیے آنے والے لوگ خانہ کعبہ کے آس پاس اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ عمارت کو مزید بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب انہوں نے خانہ کعبہ کی پوری عمارت دوبارہ بنوائی اور اس کا نقشہ اسی طرح رکھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، لیکن بعد میں امیہ کے حکمران عبد الملک بن مروان نے اسے پھر سے پرانے نقشے کے مطابق بنوایا۔ پھر عباسی دور میں خانہ کعبہ کے آس پاس کے مقامات کو مزید وسیع کر دیا گیا اور زمزم کے چشمے پر بھی دھیان دیا گیا۔ یہ سلسلہ پھر عثمانی حکمران تک چلا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بہترین نظام تیار کیا تھا۔ انہوں نے صرف خانہ کعبہ کی دیواروں کو مضبوط نہیں کیا بلکہ مسجد الحرام کو بھی ایسا شاندار بنایا کہ لوگوں کے لیے عبادت آسان ہو گئی۔ آج کے دور میں سعودی عرب کے حکمران نے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں لوگ یہاں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہر سال نئے منصوبے، ہوا کا نظام، صفائی کے لیے نئے طور طریقے اور سیکیورٹی کے لیے نظام لگائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال بدلا جاتا ہے، جو خالص ریشم اور سونا چاندی کے دھاگوں سے تیار ہوتا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مٹا کر توحید کا پیغام قائم کیا تھا، اور آج تک یہ گھر مسلمانوں کے لیے اللہ کے قرب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خانہ کعبہ کی اس تاریخ کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ہر دور میں محفوظ رکھا ہے اور یہ قیامت تک ایمان والوں کا مرکز بنا رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔